अस्सलाम वालेकुम। फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल की ई लर्निंग जमात दहम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की हमारी नज़म का उन्वान है मुसलमानाने अलजायर, जिसके शायर का नाम मिर्ज़ा महमूद सरहदी है। सबसे पहले बेटा हम मिर्ज़ा महमूद सरहदी का तारुफ पढ़ेंगे। इनकी विलादत है 1914 और इनकी वफ़ात है 1968। मिर्ज़ा महमूद सरहदी पेशावर में पैदा हुए और वाइल्ड ज़िंदगी ही से गमे रोज़गार के चक्कर में पड़ गए। वाइल्ड ज़िंदगी कहते हैं बेटे शुरू की ज़िंदगी। इन्हें ज़िंदगी गुजारने के लिए बड़े जतन करने पड़े। जतन कहते हैं मेहनत। फ़ौजी नौकरी से लेकर स्कूल की उस्तादी तक और क्लर्की से मज़दूरी तक कई मराहिल से गुज़रना पड़ा। मराहिल कहते हैं बेटे दौर। मुख्तलिफ अदवार से उन्हें गुज़रना पड़ा। उन्होंने ज़िंदगी को हर रंग से देखा और बरता यानी गुजारा। उन्होंने ज़िंदगी के तज़ादात और माशरती नाहमवारियों को ना सिर्फ करीब से देखा बल्कि इनसे मुतासिर भी होते रहे। इनकी ज़िंदगी शुरू से आखिर तक मसाइब और मुश्किलात का शिकार रही, यानी उन्हें कई परेशानियों का ज़िंदगी में सामना करना पड़ा। मिर्ज़ा महमूद सरहदी ने शायरी का आगाज़ गज़ल से किया, मगर जल्द ही वो तंज़ो मज़ाक के मैदान में आ निकले। इनका ये रंग इनके कतात में खुलकर हमारे सामने आता है। कतात कहते हैं शायरी के टुकड़े। मिर्ज़ा महमूद सरहदी हमारे माशरे के बेबाक नक्कात और माहिर जरा हैं, यानी हर बात बेखौफ कह देते हैं और जो मसाइल हैं हमारे माशरे के खुलकर सामने लाते हैं। इनके कलाम में बेसाख्तगी और रसीलापन है। रसीलापन कहते हैं मिठास, जो बनावट और आवरत से पाक है। उन्होंने अकबर अलाहाबादी के तंजिया व मज़ाहिया अंदाज की तकलीद की है। तकलीद कहते हैं बेटे पैरवी करना। इसी वजह से इन्हें अकबर सरहद भी कहा जाता है। उर्दू के तंज़ निकार और मज़ाक गो शायरों में इन्हें एक मुनफरिद मकाम हासिल है। इनकी तसानीफ़ हैं अंदेशा शहर, संगीने। जी बेटे, अब नज़म मुसलमानाने अलजायर की तरफ आ जाएं, जिसके शायर का नाम मिर्ज़ा महमूद सरहदी है। नज़म पढ़ने से पहले मैं आपको इसका पस मंज़र बताती चलूँ। 1962 में अलजायर के मुसलमान फ्रांसीसियों से आज़ादी हासिल करने के लिए मसरूफ़ जहाद थे। फ्रांसीसी हर तरह के मुज़ालिम ढाक कर उनके जज्बात आज़ादी को दबाना चाहते थे, लेकिन अलजायर के मुसलमान बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला कर रहे थे। इन दिनों पाकिस्तान में अलजायरी मुसलमानों के हक़ में बड़े जलूस और जलसे हुआ करते थे, लेकिन अमलन इनकी कोई मदद नहीं कर रहे थे। शायर ने ये नज़म अपनी कौम पर तंज करते हुए लिखी थी। जी बेटे, नज़म के अशार की तरफ आ जाएं। अशार की तशरीह करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, जब आप नज़म शुरू करें, लिखने लगें, तो सबसे पहले हवाला नज़म व शायर, उसके बाद अल्फाज मायनी और फिर पॉइंट्स में तशरीह शुरू करें। सबसे पहला शेर देखें। अलजायर के मुसलमानों खबर भी है तुम्हें, शम्माए आज़ादी के परवानों खबर भी है तुम्हें। शम्माए आज़ादी के परवानों यानी आज़ादी से मोहब्बत करने वाले। तशरीह की तरफ आ जाएं। ए अलजायर के मुसलमानों, क्या तुम ये बात जानते हो कि हम तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। शायर अलजायर के मुसलमानों को ये बताना चाह रहा है कि हम पाकिस्तानी तुम लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम तुम्हारी जंगे आज़ादी की कोशिशों को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान के शहरों में हर रोज़ तुम्हारे हक़ में जलसे जुलूस होते हैं। हम तुम्हारी बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। तुम लोग आज़ादी की शम्मा पर परवानों की तरह अपनी जानें कुर्बान कर रहे हो और हम तुम्हारी कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। दुनिया के तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानित हैं। बदन के किसी एक हिस्से में तकलीफ़ हो
تو پورے جسم بے چین رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الجزائر کے مسلمانوں کا درد پاکستان کے مسلمان بھی محسوس کر رہے ہیں۔ شعر نمبر 2 کی طرف آ جائیں۔ چین آتا ہے کسی طور نہ آرام ہمیں، فکر رہی ہے تمہاری سحر و شام ہمیں۔ طور کہتے ہیں بیٹے طریقہ، سحر صبح۔ شاعر کہتے ہیں کہ الجزائر کے مسلمان فرانس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مصروف جہاد تھے۔ وہ بڑی بڑی قربانیاں دے رہے تھے۔ پوری دنیا کے مسلمان ان کی سیاسی اور اخلاقی حمایت کر رہے تھے۔ جلسے جلوس کے ذریعے اقوام عالم کو آمادہ کر رہے تھے وہ ان کی آزادی کے حق کو تسلیم کریں۔ شاعر وہاں کے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری تکالیف کو سمجھتے ہیں، ہمیں ہر وقت تمہاری فکر رہتی ہے، ہم تمہاری آزادی ملنے تک بے چین رہیں گے۔ شاعر انہیں حوصلہ دینا چاہتے ہیں کہ تمام دنیا کے مسلمان ان کے ساتھ ہیں۔ شعر نمبر 3 کی طرف آ جائیں۔ سوچتے ہیں کہ تمہارے لیے کیا کام کریں، یہ تو ہم سے نہیں ممکن کہ وہاں جا کے مریں۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے کیا کام کریں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم الجزائر پہنچ کر تمہارے شانہ بشانہ فرانسیسیوں سے لڑیں۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہماری طرف سے صرف اور صرف زبانی خرچ اور امداد کی توقع رکھو، مالی طور پر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم بہادر ہوتے تو ہندوؤں سے کشمیر کو آزاد نہ کرا لیتے۔ شاعر طنز کرتے ہوئے اپنے مسلمانوں کے قومی مزاج کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اگلے شعر نمبر 4 کی طرف آ جائیں۔ مالی امداد میں سچ ہے بڑے مشہور ہیں ہم، لیکن اب ٹیکس ہیں اتنے ہی کہ مجبور ہیں ہم۔ جی، مالی امداد، پیسوں کی مدد کرنا۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے جہاد کی 2 قسمیں ہیں۔ افضل تو یہ ہے کہ مسلمان میدان جنگ میں جا کر باطل کی فوجوں سے لڑیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مجاہدین کی مالی امداد کی جائے، لیکن ہم تو صرف جلوسوں پر یقین رکھتے ہیں، کوئی فنڈ وغیرہ جمع نہیں کرتے۔ شاعر اپنی قوم پر طنز کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ سچ یہ ہے کہ ہم بڑے سخی ہیں، دل کھول کر مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن اب ہم مجبور ہیں، ہم مالی مدد کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ اب حکومت نے ہم پر بہت ٹیکس لگا دیے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہماری زبان میں تو بڑی تیزی ہے، لیکن ہم صرف گفتار کے غازی ہیں، کردار کے نہیں۔ شعر نمبر 5 کی طرف آ جائیں۔ تھا دعاؤں پہ ہمیں آسرا وہ بھی نہ رہا، کیونکہ ان کا بھی اثر ہوتا ہے اکثر الٹا۔ شاعر مزاحیہ انداز میں یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ہماری قوم تم سے سچی ہمدردی رکھتی ہے، ہم تمہاری فتح کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال اتنے خراب ہیں کہ ہماری دعاؤں کا الٹا اثر ہوتا ہے، وہ بے اثر ہو جاتی ہیں۔ ہمیں ڈر لگتا ہے اگر ہم تمہاری کامیابی کے لیے دعائیں کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ الٹا ہماری دعا سے کوئی نقصان اٹھانا پڑ جائے، اس لیے ہم سے دعا کی توقع بھی نہ رکھنا۔ جی بیٹے، شعر نمبر 6 کی طرف آ جائیں۔ احتجاجوں کے لیے کہیے تو انکار نہیں، ورنہ ہم لوگ کسی حال میں تیار نہیں۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے، اے الجزائر کے مسلمان مجاہدو، اگر یہ تم کہو کہ ہم تمہارے لیے جہاد کریں تو اس کے لیے ہم تیار ہیں، صرف ہم احتجاج کر سکتے ہیں، یہی ہمارا جہاد ہے، اور ہم یہ باتیں لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ پر بہت ظلم ہو رہا ہے، آپ کو آزادی ملنی چاہیے۔ ہم تمہارے لیے مذمت کی قراردادیں پیش کر سکتے ہیں، اگرچہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان قراردادوں سے کام نہیں چلے گا، ورنہ کشمیر کب کا آزاد ہو چکا ہوتا۔
ہم تمہارے لیے فتح کی دعا بھی نہیں مانگ سکتے، اس کا بھی الٹا اثر ہے۔ تو یہ سن لو کہ ہم سوائے احتجاج کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بند نمبر 7 کی طرف آئیں۔ ہم سے تو بس یہی ممکن ہے کہ تقریریں کریں یا فرانسیسیوں کے ظلم کی تفسیریں کریں۔ تم لڑتے رہو، لڑتے رہو، لڑتے رہو۔ شاعر اکبر الہ آبادی کی تقلید کرتے ہوئے طنز و مزاح کا سہارا لے رہے ہیں اور اسی کے ذریعے وہ معاشرتی خرابیوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مصیبت میں ہوتے ہیں، ہمارے ملک کے لوگ ان کے لیے جلسے جلوس کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، مالی مدد کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاتے، کیونکہ ان تقریروں میں مظالم کا ذکر تو ہم خوب کرتے ہیں جو فرانس کی فوجیں تم پر ڈھا رہی ہیں، لیکن اور کوئی امید نہ رکھنا کہ ہم آئیں اور تمہاری مدد کریں۔ ہم تمہیں صرف ایک یہ نیک مشورہ دے سکتے ہیں کہ تم خود ہی اپنی جنگ لڑتے رہنا، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ جی بیٹے، اس کے مشقی سوالات دیکھیں۔ اس کے سوال نمبر 1 سے لے کر 5 تک کے سوالات کے جوابات آپ کے نوٹس میں موجود ہیں، وہاں سے ان کے جوابات آپ یاد کریں، اور امید ہے آپ کو اس نظم کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، اس کے مشقی سوالات کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، گھر میں رہیں، محفوظ رہیں۔ اللہ حافظ۔